الرحمن الرحیم۔ انسان پیدائشی حریص ہے۔ وہ غریب گھرانے کا فرد تھا ہی بی ایڈ کر کے وزیر آباد کے قریب نظام آباد کے گورنمنٹ ہائی اسکول میں سائنس ٹیچر میں بھرتی ہو گیا۔ غربت زیادہ تھی اور خواب اونچے۔ وہ نوکری سے اکتا کر 2004 میں دبئی چلا گیا۔ 6 ماہ بعد واپس آ گیا اور اس نے ایک عجیب کام شروع کیا۔ ہمسایوں سے رقم مانگی اور یہ رقم 15 دن میں دوگنی کر کے واپس کر دی۔ محلے کے 2 لوگ اگلے گاہک بنے اور دوگنی رقم کے مالک ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کی لائن لگ گئی۔ یہ کاروبار وزیر آباد، سیالکوٹ اور گوجرانوالہ تک پھیل گیا اور وہ معمولی اسکول ماسٹر ارب پتی ہو گیا۔ یہ کاروبار 18 ماہ جاری رہا۔ اس نے 48,000 لوگوں سے 7 ارب روپے جمع کر لیے۔ رقم ڈبل کرنے کی مدت 15 دن، بعد ازاں 1 مہینہ، پھر 2 مہینے اور آخر میں 70 دن ہو گئی۔ لیکن پھر اس کے برے دن شروع ہو گئے۔ وہ خفیہ اداروں کی نظر میں آ گیا۔ تحقیقات شروع ہوئی تو پتہ چلا وہ پونزی اسکیم چلا رہا تھا۔ پونزی مالیاتی فراڈ کی ایک قسم ہے جس میں رقم دینے والا گاہکوں کو ان کی اصل رقم سے منافع لوٹاتا رہتا ہے۔ شروع کے گاہکوں کو دوگنی رقم مل جاتی ہے لیکن آخری گاہک سارے سرمایے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ خفیہ اداروں نے اس کے گرد گھیرا تنگ کر دیا۔ اس دوران ڈیلی نیشن میں اس کے خلاف خبر شائع ہو گئی اور یہ اپریل 2007 میں گرفتار ہو گیا۔ جی ہاں، یہ شخص سید ثبت الحسن عرف ڈبل شاہ تھا، پاکستانی تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ۔ اس نے صرف 1.5 سال میں 3 اضلاع سے 7 ارب روپے جمع کر کے دنیا کو حیران کر دیا۔ نیب نے اس کی جائیداد، زمینیں، اکاؤنٹس اور سیف پکڑ لیے۔ یہ رقم 3 ارب روپے بنی اور اس نے یہ 3 ارب روپے چپ چاپ نیب کے حوالے کر دیے۔ کیس چلا اور اسے 1 جولائی 2012 کو 14 سال کی سزا ہوئی۔ جیل کا دن 12 گھنٹے کا ہوتا ہے، چنانچہ 14 سال عملاً 7 سال تھے۔ عدالتیں حوالات اور مقدمے کے دوران گرفتاری کو بھی سزا سمجھتی ہیں۔ ڈبل شاہ 13 اپریل 2007 کو گرفتار ہوا تھا۔ وہ عدالت کے فیصلے تک 5 سال قید کاٹ چکا تھا۔ یہ 5 سال نفی ہو گئے، باقی رہ گئے 2 سال۔ ڈبل شاہ کے لیے 4 ارب روپے کے عوض 2 سال قید مہنگا سودا نہیں تھا۔ جیل میں اچھے چال چلن سے سزا میں چھوٹ مل جاتی ہے۔ ڈبل شاہ کو یہ چھوٹ بھی مل گئی، چنانچہ عدالتی فیصلے کے 30 ماہ بعد ڈبل شاہ 15 مئی 2014 کو کوٹ لکھپت جیل سے رہا ہو گیا۔ وہ ہر لحاظ سے ظاہراً کامیاب ثابت ہوا۔ وہ اسکول ٹیچر فراڈ کے ذریعے 18 ماہ میں 7 ارب روپے کا مالک بن گیا۔ نیب ایڈی چوٹی کے زور لگانے کے باوجود اس سے 4 ارب روپے نہیں نکلوا سکا اور وہ بڑے آرام سے 2nd کلاس میں سزا بھگت کر باہر آ گیا۔ وہ جب رہا ہوا تو وہ مکمل طور پر کلیئر تھا۔ اس نے اب کسی کو کچھ ادا کرنا تھا اور نہ ہی پولیس اور نیب اسے تنگ کر سکتی تھی۔ ایک سابق اسکول ٹیچر کے لیے 4 ارب روپے کی رقم قارون کے خزانے سے کم نہیں تھی۔ وہ لاہور شفٹ ہوا اور دنیا بھر کی سہولیات کے ساتھ شاندار زندگی گزارنے لگا۔ لیکن اب آپ اللہ کا نظام بھی ملاحظہ کیجیے۔ سید ثبت الحسن شاہ عرف ڈبل شاہ کو رہائی کے 16 ماہ بعد اکتوبر 2015 میں ہارٹ اٹیک ہوا۔ پنجاب انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں جایا گیا۔ اس کی طبیعت تھوڑی سی بحال ہوئی، گھر آیا، لیکن پھر یہ 30 اکتوبر 2015 کو انتقال کر گیا۔ یہ 4 ارب روپے کا مالک دنیا سے چپ چاپ رخصت ہو گیا۔ ڈبل شاہ کی ساری بے نامی جائیداد دنیا میں رہ گئی اور وہ خالی ہاتھ اگلے جہاں چلا گیا۔
دنیا کا مال دنیا کے کتنے چاٹ گئے، یہ کیا ہے؟ یہ ہماری زندگی، ہمارے نہ ختم ہونے والے لالچ اور ہماری لامتناہی حرص کی اصل حقیقت ہے۔ نور جہاں کا مقبرہ نشیوں کی پناہ گاہ بن جاتا ہے اور شاہجہاں کے تاج محل میں انگریزوں کے گھوڑے باندھے جاتے ہیں۔ ہم انسان ان چیونٹیوں سے بھی بدتر ہیں جو عمر بھر اپنے جسے سے بڑے دانے کھینچتی رہتی ہیں، انہیں کھینچ دھکیل کر بلوں تک لاتے ہیں، اور جب دانوں کا انبار لگ جاتا ہے تو وہ ان کے سرہانے گر کر مر جاتی ہیں اور پھر ان کی عمر بھر کے جمع پونجی چوہوں کا نوالا بن جاتے ہیں۔ ہم سے زیادہ تر لوگ چونٹیاں ہیں۔ اب آخر میں فلیٹس میاں نواز شریف کے لیے تنگ جوتا بنتے جا رہا ہے۔ آپ دیکھ لیجیے گا، یہ فلیٹس بھی دنیا میں رہ جائیں گے اور ان کو بچانے ان کے لیے لڑنے والے رخصت ہو جائیں گے۔ میں اکثر حیران ہوتی ہوں، ہم انسان جانتے ہیں ہم خسارے کے سوداگر ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم عمر بھر خسارہ بیچتے اور خریدتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ ہم انسان آخر ڈبل شاہ کی موت کیوں پسند کرتے ہیں؟ ہم دولت کے انبار میں کیوں دفن ہونا چاہتے ہیں؟ مجھے آج تک اس سوال کا جواب نہیں ملا۔ کاش انسان سمجھ سکے، لیکن شاید انسان سمجھنا ہی نہیں چاہتا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب